ٹھیک ہے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قارئین، ناظرین، سامعین، میرے پرانے قارئین یہ جانتے ہیں کہ میں 1985 سے صحافت سے وابستہ ہوں اور انویسٹیگیٹو فیچر رائٹنگ کرتا رہا ہوں۔ پھر میں نے 2006 میں باقاعدگی سے ہم کلام کے نام سے اپنا کالم جو ہے وہ روزنامہ جنگ میں لکھنا شروع کیا۔ اب میرے قارئین کی پرزور رائے یہ ہے کہ مجھے اپنا یہ کالم ویڈیو کی صورت میں، اپنی آواز کی صورت میں بھی ہم تک پہنچانا چاہیے۔ تو آج سے انشاءاللہ میں باقاعدگی سے اپنا کالم ویڈیو اور آواز آڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج کا میرا ہم کلام جو ہے اس کا موضوع ہے، کیا ریاست کی تباہی کا ایجنڈا ختم نہیں کر سکتے؟ سوچا تھا، خواہش تھی، کہا جاتا تھا، عام آدمی سے لے کر سب سچے جھوٹے دانشوروں کی رائے تھی کہ صاف، شفاف اور خیر جانبدار الیکشن ہی ملک کی ترقی، سیاسی اور معاشی استحکام فراہم کر سکتے ہیں۔ الیکشن کے بعد نتائج بھی آ چکے۔ رولز کے مطابق 21 دن کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلا کر شاید 4 مارچ تک وزیر اعظم کا انتخاب بھی مکمل ہو جائے، لیکن انتخابات کے انعقاد کے بعد غیر یقینی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے۔ اور رہی بات ملک میں استحکام کی، تو شاید ان حالات میں ممکن نہیں، کیونکہ دوسری طرف تباہی کے ایجنڈے کی طرف پیش قدمی جاری ہے اور حالات مزید خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادھر 24 کروڑ عوام جس کو اس ملک کے آقاؤں، جن کو اب تک مختلف القابات سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، پہلے ان کو وردی میں دیکھ کر سلوٹ کیا کرتے تھے، پھر ان کی پہچان نامعلوم، خلائی مخلوق، صاحب بادر، اسٹیبلشمنٹ، مقتدرہ، پیر خانہ اور نہ جانے کن کن ناموں سے ہو رہی ہے۔ لیکن بقول شاعر، نام میں کیا رکھا ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ اب اس ملک کو جس نہج تک لے آئے ہیں، ایسے حالات میں اس معاشرے کے تو ادنا سے کردار للو پنجو بھی چیخ اٹھے ہیں۔ وہ موجودہ اور آنے والی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے درمیان ہونے والے اس مکالمے کو بغیر کسی تبصرہ یہاں میں دے رہا ہوں۔ للو، تم اپنے اتنے ناشکرے ہو۔ 2 سال سے رٹ لگائی ہوئی تھی کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں، جعلی غیر قانونی نگران حکومتیں ختم کریں۔ اب انتخابات ہو گئے ہیں تو نیا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے کہ دھاندلی کی انی مچ گئی ہے۔ پنجو، یہ ضرور کہا تھا آئین اور قانون کے مطابق صاف شفاف الیکشن کروائیں، لیکن آئین اور قانون کی کون سی پاسداری کی گئی؟ پیر خانہ، عدالت عظمیٰ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ پوری ریاستی مشینری نے ایک سیاسی جماعت کو باندھ کر دھاندلی کے تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد الیکشن کروائے۔ اس کے باوجود اگر عوام نے اپنے پلان اے بی سی سے تمام سازش ناکام بنا دی، 9 مئی جیسے بیانیہ کا جنازہ نکال دیا اور تمام ریاستی جبر اور دہشت گردی کے باوجود ہزاروں انتخابی نشانات کی بھول بھلیوں میں پھر پی ٹی آئی کو جیتنے دیکھا، تو ایسے بھونڈے طریقے سے فارم 45 میں جیتنے والے امیدواروں کو
ہرا دیا گیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود حالات کنٹرول میں نہیں۔ اب تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسے دھاندلی کی گئی، ماں سوائے نون لیگ کے، جس کی 25 سیٹیں 75 تک پہنچ گئی ہیں۔ ہر پارٹی دھاندلی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ بلوچستان میں ایک ہفتہ سے ہڑتال ہے۔ جماعت اسلامی، جی ڈی اے، اے این پی اور تو اور مولانا فضل الرحمان نے بھی مقتدرہ کی سازشوں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ للو، تم اور تمہارے جیسی یہ 25-24 کروڑ عوام بے وقوف ہے کہ احتجاج اور ہڑتالوں سے کچھ ہوگا۔ الیکشن کے نتائج مسترد کرنے سے کیا عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا؟ بھول جاؤ، ان عدالتوں سے انصاف کی توقع احمقوں کی جنت میں رہنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ وہ بڑی آسانی سے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیں گے، اور الیکشن کمیشن تو عدالت کے سٹیپ ہوتے ہوئے کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے۔ اس کے بعد تو معاملہ ٹریبیونلز میں جائے گا اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت کی مدت ختم ہونے تک کیس ختم نہیں ہوں گے۔ پنجو، دیکھو، اب یہ 1977 یا اب تک ہونے والے انتخابات کا دور نہیں، یہ سوشل میڈیا اور نوجوانوں کا دور ہے، جنہوں نے اصل قانونی دستاویزات فارم 45 انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا الیکشن کو متنازع اور دھاندلی زدہ کہہ رہا ہے، اور کھلے عام کہہ رہا ہے کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے صرف وہی قبول ہے۔ للو، او بھائی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، یورپی یونین اور انٹرنیشنل میڈیا جو مرضی کہے اور لکھے، جتنا مرضی پریشر ڈالے، صاحب بہادر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کروا کر رہیں گے، اور وہ تو اسی سمت بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عوام ایک دشمن کی طرح ہے، اور دشمن کو ختم کرنا ہی ان کا فلسفہ ہے۔ پنجو، دیکھو، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اب یہ 90 کی دہائی نہیں، یہ 2024 ہے۔ آج 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کا بوڑھا بدل چکا ہے، وہ باشعور قوم بن چکے ہیں اور حق اور باطل کی پہچان کر چکے ہیں۔ جو تبدیلی شروع ہو چکی ہے وہ کم از کم آئندہ 5 نسلوں تک تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی بے وقوف عوام نے خود انتخابی نشانات اور امیدواروں کو ڈھونڈ کر ظلم اور جبر کے خلاف ووٹ کاسٹ کر کے خاموش انتقام لیا ہے۔ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا۔ اب سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ عوام کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے جو اس مینڈیٹ کے اصل حقدار ہیں، اقتدار ان کے حوالے کیا جائے اور ریاست کو تباہی سے بچایا جائے۔ عوام کے بارے میں تمہارے تمام اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ریاست کی تباہی کے مبینہ ایجنڈے سے تم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر عوام کا غیظ و غضب، غصہ اور نفرت کے رد عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس عوام نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینے کے لیے اپنے ووٹ کی حفاظت کی بھی قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ کرے منصوبہ سازوں اور عمل درآمد کرانے والوں کو ہدایت نصیب ہو، ورنہ